السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد بالک۔ بہت زیادہ سیاسی پارا چڑھ گیا ہے ملک کے اندر، لیکن ساتھ ساتھ بہت سی بڑی خبریں بھی ہیں۔ یہ ہفتہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں بہت کچھ ہونے والا ہے اور اس کا پاکستان کی سیاست پہ گہرے اثرات بھی ہوں گے۔ جس طرح آج انڈیا میں ایک بڑا خوفناک فیصلہ ہے، انڈین سپریم کورٹ نے کشمیر کا جو متنازع فیصلے تھا آرٹیکل 370 جس میں اسپیشل سٹیٹس تھا انڈین کانسٹیٹیوشن میں، اس کو اڑا کے رکھ دیا اور ایک کلیئر میسج آ گیا ہے کہ جو انڈین سپریم کورٹ ہے، جس کا پہلے بڑا نام ہوتا تھا، اس کے فیصلے یہاں بھی ہماری عدالتیں کوٹ کرتی تھیں، وہ بھی بالکل ایگزیکٹو کی ایک برانچ بن گئی ہے۔ اور یہ فیصلہ وہاں ہو گیا ہے کہ جو ہندتوا ہے اب وہ خالی مودی اور سرکار نہیں ہے، ان کی سپریم کورٹ بھی اسی کا شکار ہو گئی ہے۔ اور اس فیصلے میں اب کشمیر میں ایک بار پھر تصادم اور جو ہے انتشار زیادہ پھیلے گا، کیونکہ اب کشمیریوں کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا۔ اور یہ میسج ایک اور بھی گیا ہے دنیا کو، جیسے فلسطین کے اندر، غازہ کے اندر جو اسرائیل کر رہا ہے، جو وہاں پہ تباہی و بربادی اور قتل عام ہو رہا ہے اور یو این کو جوتی کی نوک پہ رکھا ہوا ہے، آج انڈیا نے بھی یو این کی تمام ریزولوشن کو جوتی کی نوک پہ رکھ دیا۔ اور میسج بڑا کلیئر ہے دنیا کے لیے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، اگر آپ معاشی طور پہ مضبوط ہیں، تو بھاڑ میں گئے یونائٹڈ نیشنز، بھاڑ میں گئے دنیا کے اصول، اپنی طاقت سے اپنی بات منوائیں۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں ہم اسی بات میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، کس نے نکالا، کس نے کیوں نکالا، کس کا احتساب ہوگا، کس کا نہیں ہوگا۔ اور اس لیے میں خیال میں کہ وہاں پہ تو انڈین سپریم کورٹ نے جو کر دیا ہے، اب دیکھنا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ میں اگلے 4-5 دن کی آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کر دوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ کل تو ایک ریفرنس ہے جو پریزیڈنٹ زرداری نے اپنے زمانے میں بھیجا تھا سپریم کورٹ کو، اور وہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کے جوڈیشل مرڈر کے اوپر۔ تو وہ کل بڑا ہائی پروفائل ایک ریفرنس سن رہے ہیں، وہ تو چلیں تاریخ کی درستگی ہوگی، لیکن 2-3 کیسز بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ 13 دسمبر کو یعنی کہ 2 دن بعد ملٹری کورٹس والا پھر پٹیشن لگ رہی ہے، جس کے اندر پہلے فیصلہ ہوا تھا کہ کسی سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ یہ لگ رہی ہے 13 کو۔ اس کے اوپر بھی ایک جھگڑا پڑ گیا۔ آج جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے بھی ایک خط بھیج دیا ہے سیکرٹری سپریم کورٹ کو، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بینچ بھی غلط بنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے طے کیا ہوا تھا ہمارا چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کہ 7 ممبر بینچ ہوگا اور سینیورٹی کے لحاظ سے ججز بنیں گے، لیکن اب مجھے پتہ لگا ہے کہ اب بینچ 6 بندوں کا بینچ بن گیا ہے۔ یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ سینیورٹی میں کون ہے، کیا اس کے مطابق بن رہا ہے یا نہیں بن رہا۔ اور سیکنڈلی کہ جو کمیٹی جس کا جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس صاحب نے بڑا بار بار کہا تھا کہ اب کمیٹی فیصلے کرے گی کہ پینل کیسے بنیں گے، ججز بینچ کیسے بنیں گے، اس نے کہا اس کمیٹی کا اس میں بھی کوئی نہیں رول رہا۔ اور جو جسٹس مظاہر نقوی کی پٹیشن ہے، اس کے اندر بھی یہی چیز ہوئی ہے کہ وہ بھی کمیٹی نے نہیں کیا۔ تو یہ بینچ بننے سے پہلے ہی جسٹس اعجاز الاحسن جو فیوچر چیف جسٹس ہیں، انہوں نے اس پہ سیریس سوالات اٹھا دیے ہیں۔ اینی وے، یہ تو ہے جی 13 دسمبر کو۔ 15 دسمبر کو مظاہر نقوی صاحب کا، اور 15 کو جسٹس شوکت عزیز۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے۔ جسٹس شوکت عزیز کا ہٹائے گئے، آپ کو پتہ ہے راولپنڈی ہائی کورٹ کے جج تھے۔ یہ وہی جج ہیں جنہوں نے پھر اپنے یہ بھی الزام لگایا کہ اس وقت کے DG ISI جنرل فیض حمید ان کے گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے، مریم کو اور نواز شریف صاحب کو، ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اب فائز عیسیٰ صاحب نے یہ لگا دیا ہے کیس۔ اب ان کا وہ دھرنا کیس بھی آپ کو یاد ہوگا جس میں ان کا فیصلہ ہوا تھا، جس کے بارے میں پھر یہ قیاس کیا جاتا تھا کہ جب یہ فیصلہ آیا تو اس کے بعد پھر انسٹیٹیوشن کے اصرار پہ جو امپریشن عمران خان صاحب دیتے ہیں، تو اس وقت حضرتی وزیر اعظم انہوں نے ریفرنس بھجوا دیا پریزیڈنٹ کو، اور پریزیڈنٹ نے جوڈیشل کاؤنسل میں بھجوا دیا۔ تو دھرنا کیس، پھر فیض حمید، اب جسٹس شوکت عزیز۔ اب اگر یہ بھی بینچ آتا ہے، پھر بڑا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوگی کہ کیا اس میں جنرل فیض حمید کو بلایا جائے گا، کیا ان کے خلاف کوئی اسٹرکچر پاس کیا جائے گا، اور اگر دیا جاتا ہے تو کیا ایک نیا راؤنڈ شروع ہوگا انسٹیٹیوشن اور جوڈیشل سپریم جوڈیشل کے کانفلکٹ کا کہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ آج ایک اور کیس سنتے ہوئے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے ایک اور بات کی۔ انہوں نے کہا اس بات کا بھی اب فیصلہ ہوگا کہ ہو جانا چاہیے کہ یہ جو ایشو بنا ہوا ہے آرٹیکل 62(1)(f) جس کے تحت نواز شریف صاحب نااہل قرار دیے گئے تاحیات سپریم کورٹ نے، بینچ نے، اور پھر بعد میں گورنمنٹ نے، PDM گورنمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں ایک ترمیم کی، امینڈمنٹ کی، اور اس میں اس کے مطابق اس کی میعاد 5 سال کر دی گئی۔ تو اس میں 2-3 سوال تھے کہ کیا یہ ریٹروسپیکٹو پیچھے سے بھی امپیکٹ ہوگا، اور دوسرا کیا اب ریٹرننگ آفیسر
الیکشن ایکٹ کے تحت ان کا نامزدگی لے گا یا اس کو سپریم کورٹ کی طرف دیکھنا پڑے گا. تو وہ ایک آخری ہرڈل ہے, ایک آخری رکاوٹ تھی نواز شریف صاحب کے الیکشن لڑنے کی اور واپس چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کی, جیسے کہا جا رہا ہے. تو آج سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس کو بھی ہم میٹر کو پہلے ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن انٹرسٹنگلی جو ان کے آبزرویشنز تھیں ان کی اور جسٹس اطہر من اللہ کی, اس میں دونوں نے اپنا مائنڈ دے دیا ہے, جہاں سے لگتا یہ ہے کہ ان کے خیال میں یہ معاملہ اب سیٹل ہو ہی گیا ہے اور یہ 5 سال کی مدت جون سی ہے وہی شاید پریویل کرے گی اور وہ تایات ختم ہو جائے گا. تو 2 سوال اٹھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا ابھی آن دیئر اون یہ چیف جسٹس صاحب کا بنتا تھا انیشیٹو, جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں خود فیصلے نہیں کرنے چاہیے, پٹیشنز آئیں تو کریں. لیکن اس سے بڑا فیصلہ کیا جسٹس عیسیٰ اور جسٹس اطہر من اللہ بھی اس بینچ کا حصہ ہونے چاہیے, کیونکہ آج دونوں کے جو کامنٹس ہیں اس میں ان کا مائنڈ کافی کلیئر آ گیا ہوا ہے. تو یہ کافی امپورٹنٹ کیسز آ رہے ہیں اس ہفتے میں, اور جہاں یہ سارا کچھ چل رہا ہے وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کا جو اٹیکس ہیں, کرٹیسزم ہے نواز شریف صاحب پہ, وہ الیکشن ریٹرک کی جو نارمل خیال تھا کہ ہوگا اس سے بہت آگے ہو گیا ہے. اور یہ میسیجنگ ہو رہی ہے, اور کیا یہ سمپل الیکشن والا جھگڑا ہے جس طرح ہمارے ایک دوست نے کہا کہ نہیں جی یہ لورز کورل ہے, پہلے اکٹھے کام کرتے رہے ہیں پیپلز پارٹی اور PMLN, تو اب غصہ زیادہ ہے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہے یہ بات. اور دوسرا ہم نے ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ بھی دیکھی. کل تک جو بڑے لٹل نون تھے شیر افضل مروت صاحب, یہ جب بنے لائر بنے عمران خان کے تو ان کو ایک پرومیننس ملی. پھر ہم نے دیکھا کہ ان کو کھلی آزادی ہے, وہ KPK میں 2-3 دفعہ گئے ہیں KP میں, اور جو ان کے جلسے نظر آئے ہیں اور جو کراؤڈز نظر آئے ہیں وہ بڑے میسو قسم کے کراؤڈز تھے, پیشنیٹ. اور بعد میں دیکھا ٹرنچز میں سے لوگ آگے آ رہے ہیں, میسو. اتنی کھلی چھٹی کیوں ہے؟ کیا یہ بائی چانس ہے یا جہاں باقی جگہ پہ اتنی سختی ہے, یا PMLN کو بھی میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز سیٹل ہو گئی اور آپ اپنی شرائط منوائیں گے تو یہ معاملہ دوسری طرف بھی جا سکتا ہے, چیزیں کھولی بھی جا سکتی ہیں. از دیٹ اے میسج اور ناٹ اے میسج؟ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہوا خرم دستگیر صاحب نے, فارمر فیڈرل منسٹر فار انرجی ڈیفینس اینڈ کامرس, وائس پریزیڈنٹ PMLN. ہمیں جوائن کیا پیپلز پارٹی کا مزوان قاہرہ میں, فارمر فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن اور ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہے آن کشمیر افیئرز آلسو. تو ایک دستگیر صاحب ذرا آپ سے شروع کرتے ہیں, بیکاز میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ سنیں بلاول صاحب نے 2-3 بڑی سخت باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ 3 باری سلیکٹ ہو گئے, 1 باری الیکٹ ہو کے بھی دکھا دیں, اور اس سے انٹرسٹنگ بات زیادہ انہوں نے سیدھا اسٹیبلشمنٹ کو ایڈریس کر کے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں 4تھی باری بھی وہی ہونا ہے جو 3 دفعہ ہو رہا ہے, پہلے ہوا ہے. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ سنیں ذرا کیا کہا انہوں نے. پیغام میاں صاحب کو دینا چاہ رہا ہوں کہ میاں صاحب آپ ہمارے بزرگ ہو, آپ کا تو پورا ایکسپیرینس ہے, اتنے سارے دہائیوں سے آپ اپنا ہی موقف سے مکر نہ جائے, آپ اپنا منشور پہ کھڑا رہے, ووٹ کی عزت کی سیاست کرے, ووٹ کی بیزتی کی سیاست چھوڑے, یہ سلیکشن کی شوق چھوڑے, 4تھی بار اب آ کے اصل الیکشن تو لڑے. 3 دفعہ سلیکٹ ہوا, 1 دفعہ میں چیلنج کرتا ہوں 1 دفعہ الیکٹ ہو کے آ جائے, میں بھی مانوں گا, یہ قوم بھی مانے گا. 4تھی دفعہ سلیکٹ ہی ہو کر آنا چاہتے ہو تو 100 بسم اللہ وہ کر تو لے, لیکن نہ یہ عوام مانے گا نہ میں مانوں گا. میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا, مطالبہ کروں گا. وہی پرانے عادتیں ایک بار پھر, تیسری بار میاں صاحب انہی لوگوں سے لڑ پڑا جنہوں نے کرم کیا, جنہوں نے 2 دہائی اکثریت دلوایا, اور پھر پوچھنا شروع ہو گیا. جب تیسری بار میاں صاحب کے ساتھ یہ ہوا تو ایک بار پھر پوچھنے شروع ہو گیا کہ مجھے کیوں نکالا, اور مجھے کیوں نکالا کہتے کہتے, مجھے کیوں نکالا کہتے کہتے وہ لندن کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں پہنچ کے وہاں سے اپنا انقلاب لے کر آ رہا تھا. اب بڑی اچھی بات ہے, آخرکار میاں صاحب واپس آ چکا ہے. لاہور میں بہت بڑا استقبال کروایا گیا, مگر بات وہی ہے کہ کرنا اس نے وہی ہے جو اس نے 3 دفعہ پہلے کیا تھا.
جی خرم صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ بتائیں آج بھی نواز شریف صاحب نے باتیں کی, اس میں ان کا بہت سے سوالات ہیں جن کا جواب لینے ضروری ہے, جواب لینے ہیں. اور وہی پرانی بات ہم نے دیکھا کہ پورا سوئنگ چلا ہے. لندن میں پہلے انہوں نے سخت باتیں کی, پھر وہ آ گیا, واپس آ گیا کہ اللہ پہ چھوڑ دیا, پھر آئے, اب پھر ہم نے دیکھا ان پہ لاڈنے کا الزام لگا, پھر ان کو لگا کہ اسٹیبلشمنٹ کا سمجھا جا رہا ہے. تو ہم نے بار بار ان کی سختی تیزی بڑھتی دیکھی ہے. وہ بھی میں بھی آپ کو بیانات بعد میں سناؤں گا. لیکن ایک سوئنگ لگ رہا ہے کہ کبھی آپ احتساب چاہتے ہیں, کبھی آپ اجتناب چاہتے ہیں, پھر یہ آپ پہ کلیئر کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ لائے جا رہے ہیں اور کورٹس آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں. اب عیسیٰ صاحب نے آج یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ آخری ریمیننگ ہرڈل وہ بھی اب ختم ہو جائے گا, کہ یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ تاحیات ہیں کہ 5 سال کے ہیں. یہ جو بلاول بھٹو اتنا سخت بول رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ الیکشن ریٹرک سے تو آگے کی بات ہے, اور یہ بار بار یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے پھر لڑنا ہے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. یہ الیکشن کے تناؤ کے تحت ہم سب سخت باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, وہ سننے میں ملیں گی, لیکن اس کی تو بہتر وضاحت تو بلاول صاحب خود یا پاکستان پیپلز پارٹی کے دوست دے سکتے ہیں کہ وہ اس وقت میاں نواز شریف پر براہ راست بات کیوں اور کیسے کر رہے ہیں. کیونکہ ابھی تک جتنے الیکشن ابھی حالیہ سالوں میں ہوئے ہیں ان میں سے صرف ایک الیکشن کا عدالتی ٹیسٹ ہوا 2013 والے الیکشن کا, جس میں یہ بات پھر عدالت نے بھی کہی کہ کوئی سسٹمیٹک ریگنگ یعنی کوئی RTS ٹائپ چیز نہیں ہوئی تھی اس وقت, کسی جماعت کے حق میں کوئی منظم جو ہے وہ دھاندلی نہیں کی گئی تھی. تو 2013 کے الیکشن تو ابھی تک جو ہمارے سب الیکشن ہوئے ہیں ان میں سے اس کو ایک بہتر طور پہ گنا جائے گا. تو لہذا یہ کہنا کہ جی ہر دفعہ آتے ہیں اور ہر دفعہ آ کے کیا کرتے ہیں. ہر دفعہ جب 2013 میں آئے تو ملک میں اتنی بھیانک لوڈ شیڈنگ تھی, وہ لوڈ شیڈنگ ختم کی, کیا کیا پوچھ رہے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں, میں آ رہا ہوں, میں ایک سوال, ایک سیکنڈ اجازت دے دیں. دیکھیے یہاں بڑا سیریس ایشو تھا ملک میں, دہشت گردی کا, بدترین دہشت گردی تھی 2013 میں, اس کی جنگ بھی نواز شریف نے لڑی. کراچی شہر جہاں 15 سال سے اب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, وہاں 2008 سے 13 تک 10,000 شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی. اس کو بھی نواز شریف ہی آیا تو ختم ہوا, وہی ادارے تھے, وہی رینجرز تھے. ہمیں ایک کنفیوژن آ رہا ہے, تو ختم ہوا. ہمارا کنفیوژن آ رہا ہے کہ آپ کا بیانیہ لگ رہا ہے, آپ ابھی بیانیے پہ کنفیوزڈ آپ ہیں. کبھی آپ اللہ پہ چھوڑتے ہیں, کبھی کہتے ہیں بالکل حساب کتاب ہونا ضروری ہے. میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ ہم دوبارہ الیکشن بن کے جیت کے بس بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومیں, یہ تمام چیزوں کے فیصلے اور حساب کتاب ہونا ضروری ہے. تو کیا آپ نے اب کیا کرنا ہے جب آپ آئیں گے تو پھر اکاؤنٹیبلٹی کریں گے ان ججز کی اور ان جرنیلوں کی جن کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ کیا وہ آئٹم ایجنڈا آئٹم ہے یا نہیں ہے, یہ بتائیں ہمیں. جی یہ ایجنڈا آئٹم ہے, لیکن ایک اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی کوشش اگر واحد کسی نے کی ہے اس ملک میں تو میاں نواز شریف نے کوشش کی 2013 میں ہی, جب آج سے ٹھیک 10 سال پہلے دسمبر کا ہی مہینہ تھا, مرحوم جنرل پرویز مشرف کو عدالت میں لایا گیا. یہ کام اس سے پہلے کسی حکومت, سیاسی حکومت کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی تھی, وہ کیا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر 6 مہینے بعد ہم پر دھرنا ہوا. یعنی کہ اگر آپ کی میں ٹھیک ہے, میں اسی لیے میں کلیئر ہونا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی گورنمنٹ بنتی ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ججوں اور جرنیلوں کا احتساب ہوگا جو آپ کو, جنہوں نے ماضی میں آپ کو گرانے میں رول کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے حساب ضرور لیا جائے گا, لیکن وہ عدالت میں لے جانے کا طریقہ یا کرمنل پروسیڈنگ, یہ بات ابھی پارلیمان میں طے ہوگی کہ کیا اس کے لیے کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے گا, کیا لوگوں کو امیونٹی دے کر کہا جائے گا کہ وہ آ کر جو انہوں نے غیر آئینی اقدامات کیے ہیں ان کو وضاحت کریں, کیونکہ کہیں نہ کہیں تو ہمیں اس کا حساب لینا ہے. تو لہٰذا یہ جو نواز شریف بات کر رہے ہیں کہ یہ قوم کو واضح ضرور کرنا ہے کہ غیر آئینی عمل کس نے کیا ہے, اس کا جو ہمارا طریقہ ہے کہ SHO پکڑ کے لے آئے گا اور جیل میں ڈال دے گا, وہ تو درست ثابت نہیں ہوا 10 سال پہلے. سم سارٹ آف ایک ریکننگ ہمیں کرنی ہے جو اس کا طریقہ کار پارلیمان طے کرے گی. کھارا صاحب انگریزی میں کہتے ہیں, جو خرم صاحب نے کہا نا, ڈے آف ریکننگ از نائے,
یعنی کہ ہم جب آئیں گے تو حساب کتاب تو ہوگا جگہوں کا، جرنیلوں کا. ہمارا خیال یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اب ایک اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ ایک اسٹیبلٹی آئے، اسی لیے 9 میں ہوتا یا نہ ہوتا. اب یہ بھی شاید سوچا گیا کہ اگر عمران خان کو کھلی میدان ملتا ہے، دوبارہ وہ گورنمنٹ بناتے ہیں، تو ایک بہت زیادہ کلیش شروع ہو جائے گا ریاست کے اندر، انسٹیٹیوشنز کا، ایگزیکٹو کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، شاید جوڈیشری کے ساتھ. لیکن ان کا بھی یہی پلان ہے کہ ہم آئیں گے تو حساب کتاب تو ہوگا. تو اس کا مطلب ہے پھر اس الیکشن کے بعد اسٹیبلٹی تو ہمیں نظر نہیں آ رہی. مالک صاحب، اس وقت ضرورت جس امر کی ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے مسلم لیگ والے ساتھی آج کل جنرلی کنفیوزڈ ہیں، کیونکہ ان کے دل میں کچھ اور ہے، دماغ کچھ اور کہہ رہا ہے، حالات کچھ اور ہیں. انہوں نے فیصلے کچھ اور کیے ہیں، لیکن سامنے چیزیں جو نظر آ رہی ہیں وہ کسی اور چیز کا تقاضا کرتی ہیں. ایک تو میں ذرا آپ سے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں نا، میاں نواز شریف صاحب کے واپس تشریف لانے پہ میری جماعت نے کچھ سوال اٹھائے، اور بلاول صاحب اس کو سوالوں کو ریز بھی کر رہے ہیں. ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، الیکشن میں تلخ باتیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ رہے گی، انشاءاللہ اس سے بیونڈ نہیں جائیں گے. لیکن مجھے سوال تو یہ کرنا ہے کہ جس دن میاں صاحب پاکستان آنے کا ارادہ کر کے چلے تھے، تو سارے پاکستان کے میڈیا نے بشمول محمد مالک کے سب نے کہا، اس کے بعد وہ پاکستان تشریف لائے، ان کا ریسیپشن ہوا، اس کے اوپر جس طرح کی باتیں ہوئی، جو فیسیلیٹیشن ہوئی، سارے میڈیا نے، اب سب نے کہا کہ میاں صاحب کو فیور دی جا رہی ہے. جب یہ سوال زیادہ اٹھا تو اس کے اوپر مسلم لیگ کی طرف سے واضح طور پہ لائن آئی کہ جناب ہمارے ساتھ ماضی میں زیادتیاں ہوئی ہیں، اب ریڈریسل ہو رہی ہے. یہ انگریزی کا بڑا خوبصورت لفظ استعمال ہوا. تو ریڈریسل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وہ جو ماضی کی غلطیاں تھیں ان کو کوئی تصحیح کر رہا ہے. یہی ہوتی ہے نا ریڈریسل، اور تو نہیں ہوتی، صرف انگریزی کے لفظ تو نہیں بولنے. سو یہ بات تو مسلم لیگ نے ایڈمٹ کی، آپ نے بھی یہی باتیں کی کہ میاں صاحب کو فیور کی جا رہی ہے. ہم نے کہا تو آپ کو اعتراض ہو گیا. یہ بڑی عجیب بات. دوسری، میاں صاحب یا مسلم لیگ، میاں صاحب کا ریکارڈ ہے، میاں صاحب کوئی 5 سابق آرمی چیف یا شاید 6، 5 سے تو کنفرم بات ہے نا کہ 5 آرمی چیفز کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی. اب ہمارا خیال یہ ہے کہ ان کو اس عمل سے باہر نکل آنا چاہیے. وہ 2 چیف جسٹس سے لڑے، 2 صدور سے لڑے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ، اور لڑے کو یہ اس کے اوپر ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے کہ میاں صاحب درست تھے کہ نہیں تھے. بہت سارے ایشوز کے اوپر یہ بھی ہے کہ میاں صاحب کا موقف کوئی ایسا بھی غلط نہیں تھا، لیکن ایک لڑائی بہرحال ہوئی. اب عرض یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کیا ہم لڑ کے چیزیں سٹیبلائز کر لیں گے، یا ہم پاکستان کے لوگوں کو ایک درست وے فارورڈ دے کے ماضی کے ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے، ہم نے تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا تصور اس وقت دیا تھا جب COD تھا، لیکن اس کمیشن کے اوپر ہماری باقی دوست جماعتیں جو تھیں وہ نہیں مانی، ورنہ 18ویں ترمیم کے وقت یہ بات ریکارڈ پہ تھی. ہم تو عدالتوں کا نظام درست کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ واپس کرنا پڑا. ہم تو اور بھی بہت ساری چیزیں جن پہ یہ تھا. لیکن ایک بات بڑی طے ہے، آپ اپنے اداروں سے لڑ کے تصادم کر کے معاملے ٹھیک نہیں کر سکتے. یا تو آپ نیچے سے کوئی لوگوں کی بہت بڑی ٹریننگ کریں نا سوسائٹی کی، ایک سوسائٹل ٹائپ پریشر جو ہے وہ اداروں کو اپنے راستے میں لے کے جائے گا، یا پھر آہستہ آہستہ گریجولی آپ نے اس مباحثے میں رہنا ہے، اس کوشش میں رہنا ہے، اور پولیٹیکل پروسیس کو اتنا امپروو کرنا ہے، پارلیمان کی پرفارمنس اتنی اچھی کرنی ہے، سول گورنمنٹ اتنی اعلیٰ لانی ہے اور اچھی پرفارمنس کرنی ہے کہ باقی ادارے ان کے نیچے آتے چلے جائیں گے. ورنہ ویکیوم میں بہرحال اس طرح کی انٹرونشنز ہوتی ہیں یہ نقصان دہ، ہیں یہ بے اصولی پہ، ہیں یہ غیر قانونی، لیکن یہ بہرحال ایک صداقت ہے، اور اس سے ہم جتنا بھی انکار کرتے رہیں یہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن کائرہ صاحب ایک سوچ یہ بھی ہے کہ PMLN کا شاید یہ خیال ہے کہ اب یہ ضرورت بن گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، کہ یعنی پہلے ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کا کلیش ہوا، عمران خان کو ہٹانے میں مدد کی، اب دوسری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 9 میں ہو گیا، سب کچھ ہو گیا تو وہ باہر رکھ رہی ہے. اب رہ گیا صرف پولیٹیکل کلیئرٹی. تو پنجاب کے اندر PMLN ضروری ہے. اگر PTI کو فارغ کرنا آپ نے، چاہے جو مرضی آپ ایڈمنسٹریٹولی فارغ کریں، پارٹی توڑ دیں، جو مرضی کر دیں، لیکن الیکشن اگر ہوتا ہے
تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ اتنی نہیں ہے. تو کیا یہ اوور کانفیڈنس ابھی سے آ گیا ہے پی ایم ایل این کو, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹیل ویگنگ دا ڈاگ, کہ اب اسٹیبلشمنٹ ہماری ضرورت نہیں ہے, ہم اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت بن گئے ہیں, اس لیے اب ہم اپنی شرائط پہ آئیں گے, اس لیے ان کا رویہ زیادہ وہ اس طرح ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم حساب بھی کریں گے, سامنے بھی آئے گا, پہلے ہو گیا تھا اللہ پہ چھوڑ دیا ہے, اب ہو رہی ہے بات کہ نہیں یہ باتیں سامنے آئیں گی, ہم نے اس لیے پابندی بھی نہیں لینا کہ بڑی گاڑیوں میں بیٹھے ہم حساب لیں گے. جیسے خرم صاحب نے کہا کہ طریقہ کار طے ہو جائے گا مگر ڈے آف ریکننگ تو ہوگا. تو کیا یہ اوور کانفیڈنس ہے پی ایم ایل این کا؟ پارلیمان سے طریقہ کار طے نہیں ہوگا, طریقہ کار جو کہہ رہے ہیں وہ تجویز کریں گے. یہ جو ڈیلے کر دینا ہے نا آرگومنٹ کو, یہ تو ہوتا ہے نا کہ وہ پنجابی کا ہے نا, پلہ مار کے مجھے آگے دیوا آتے ان ساتھوں کنڈ کٹ دی. یہ کوئی ایسی والی کیفیت جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے. کلیئرٹی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, ہاں اس کی اپروول پارلیمان سے آئے گی, اوکے یہ بات سمجھ آتی ہے. دوسری بات, مسلم لیگ اس گمان میں یقیناً ہے اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی حکومت ہماری ہے, اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب سے 120-25 سیٹیں جیت جائیں گے اور باقی ملک سے بھی جیتیں گے اور ہم کوئی 2/3 میجورٹی بنا لیں گے. یہ بات بھی اپنی جگہ ان کے اعتماد کی بات بتاتی ہے. اور پھر کرائم بھی یہ بتاتے ہیں کہ ان کی فیسیلیٹیشن ہے اور یہ ریڈریسل بھی مان رہے ہیں. اب آخری گزارش یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نے ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے, مسلم لیگ کا پگاڑا گروپ کے ساتھ اتحاد ہے, آئی پی پی کے ساتھ اتحاد ہے, کاف لیگ کے ساتھ اتحاد ہے. یہ اتحاد ہوتے ہیں, ہوئے ہیں, کیے ہیں یا کرائے گئے ہیں. یہ مجھے محمد مالک کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ جن جماعتوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان کا کیا ماضی ہے اور وہ کہاں سے طاقت ڈرائیو کرتے ہیں. تو یہ بات تو بڑی واضح ہے اور مسلم لیگ کی اسٹرینتھ بھی بڑی ہے. تو یہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو اس طرح کے مباحثے, اس طرح کے سوال ریز کرنے پہ مجبور کر دیں. خرم صاحب انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات پوائنٹ آؤٹ کی اور میں اس پہ آنے لگا تھا کہ ایک طرف آپ بات کرتے ہیں ہم تو جی 2/3 بھی لے سکتے ہیں, پنجاب سویپ کریں گے, تو ہم نے دیکھا ہوتا یہ ہے کہ جو پولیٹیکلی کانفیڈنٹ یا اسٹرانگ پارٹیز ہوتی ہیں وہ الیکشن جیت کے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے اپنے الائنسز بناتے ہیں کہ ہاں بھئی ہم گورنمنٹ بنا سکتے ہیں مگر آ جائیں آئی پی پی والے آپ بھی آ جائیں, ایم کیو ایم آپ بھی آ جائیں, پیپلز پارٹی آپ بھی آ جائیں. آپ لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم بالکل کانفیڈنٹ ہیں, ہم نے جیتنا ہے, سویپ کرنا ہے, پھر آپ ایم کیو ایم کے دروازے پہ بھی پہنچ گئے, پھر آپ باپ والوں کے پاس بھی پہنچ گئے, باقی تو چھوڑیں آپ جہانگیر ترین صاحب کے پاس بھی شہباز صاحب چلے گئے وہاں پہ. مریم نواز صاحبہ نے بھی باتیں کی, بہت لوگوں نے, احسن اقبال صاحب نے بھی کی ہوئی, 2000 کا ڈکیت, فلانا ڈکیت اور جناب بینر اور سب کچھ. اور جب یہ پارٹی بن رہی تھی صاحب نے کہا نہیں یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے, اس سے تو بات ہی نہیں ہو سکتی. آپ ان کے دروازے پہ چل کے چلے گئے تو پھر جو کیرا صاحب کہہ رہے ہیں وزن تو آتا ہے نا کہ پھر کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ کیا کوئی موریلٹی نہیں ہے سیاست میں سوائے اس کے کہ بس پاور ہو جائے؟ ڈو یو جسٹیفائی دس؟ جی ایک تو جو کائرہ صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ اس میں ایک تضاد ہے. تضاد یہ ہے کہ ایک طرف تو بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو والا جو بیانیہ ہے اس پر قائم رہیں, عوام کی حاکمیت پر قائم رہیں, جس کا ایک نتیجہ ہے کہ جس کی میں نے ایک شمار کی بات کی ہے, ریکننگ کی بات کی. ایک طرف وہ مطالبہ ہے, دوسری طرف یہ مطالبہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہ کریں, استحکام دیں. یہ دونوں مطالبے ساتھ نہیں چل سکتے, ان کو بھی یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان کی ترجیح کیا ہے. اور دوسری جو بات آپ نے کی ہے کہ دوسری جماعتوں سے بات کیوں کر رہے ہیں, اس کی وجہ مالک صاحب وہ آپ اسے 4 سال کہہ لیں 1822 سے اس سے پہلے ایک نفرت کی سیاست ہوئی ہے پاکستان میں دھرنے کے بعد سے 9 سال ہو گئے ہیں, جس میں تمام زوائے ایک جماعت جو آج پاکستان تحریک انصاف کے نام سے جانی جا رہی ہے اس نے باقی سب کو کہا, اور یہ اس میں پیپلز پارٹی کو بھی متون کیا, سب کو چور کہا, ڈاکو کہا, غدار کہا, کافر کہا. تو لہذا ہم ایک بہت ہی نفرت والی سیاست کے جو اس کی ایک انتہا ہم نے دیکھی 18 سے 22 کے درمیان, اس کے پیریڈ سے باہر آ رہے ہیں. اگر ملک کو سیاسی استحکام دینا ہے
تو پھر اس طرح کی مفاہمت کرنی ہوگی. اور یا پھر میں رہ نہیں سکتا کہ یہی بات جو ہے وہ شہید بینظیر بھٹو نے کی تھی جب وہ ملک میں واپس تشریف لائیں 2007 میں. اس سے پہلے کہ بھئی جو جماعتوں کا ماضی ہے وہ تو سب کے داغدار ماضی ہیں, تو لہٰذا لیکن بات سب سے کرنی ہے, مفاہمت کرنی ہے, کیونکہ ملک کو آگے لے کر جانا ہے. تو یہ ملک کو آگے لے کر جانے کی بات ہو رہی ہے کہ جب ایک پنجاب کی جو میجورٹی جماعت ہے وہ اگر بلوچستان جاتی ہے یا سندھ کے شہری علاقوں میں جاتی ہے, اربن علاقوں میں جاتی ہے, انقریب اور وہ تمام جماعتیں, اگر وہ تمام جماعتیں جن کے اوپر پتہ ہے, ہسٹری ہے, تاریخ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ دائیں کھڑی ہوتی ہیں یا بائیں کھڑی ہوتی ہیں, تو اس سے ایک تاثر تو ملے گا. لیکن میں اس میں بعد میں بات آتا ہوں. میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں, جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ پرویز الہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, آپ لوگ اٹھ کے بڑا تمسخر اڑاتے تھے اور ہم بھی کرٹیسائز کرتے تھے شوز میں بیٹھ کے کہ انہی کو انہوں نے پارٹی میں لیا, وہی پارٹی کے صدر ہیں. آپ جس کو کہتے تھے 2000 روپے کا ڈکیت ہے, چینی چور ہے, سب کچھ ہے, ان کے دروازے پہ آپ کا پریزیڈنٹ چل کے چلے گئے اور نیشنل انٹرسٹ میں گئے یا وٹ ایور جو مرضی آپ اس کا ریشنل دے دیں, تو پھر فرق تو کوئی نہیں آپ میں اور خان صاحب میں. جو وہ کام کرتے تھے, جو آپ تنقید کرتے تھے, آپ بھی وہی کر رہے ہیں طاقت کے لیے, تو پھر فرق کیا ہے دونوں میں؟ آپ کے سوال میں تھوڑا سا ایڈ کر فرق یہی ہے کہ ہم دوسری سیاسی جماعتوں کا احترام کر رہے ہیں. ہم ان سے بات کر کے پاکستان کو وہ استحکام دینا چاہتے ہیں, سیاسی استحکام جو بنیاد بنے آنے والی معاشی استحکام کی. کیونکہ سب سے بڑا ٹارگٹ والد صاحب وہ تو پاکستان میں مہنگائی کو کم کرنا ہے. دوسرا بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان کے روپے کی قدر کو استحکام دینا ہے. اور تیسرا بڑا ٹارگٹ, جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہم سب کے لیے وہ استحکام اس طرح آئے گا, تو میں سمجھ لوں, میں خرم بھائی کے لیے نیا روزگار پیدا خرم بھائی میں ایسا کلیئر ہو جاؤں تاکہ مجھے سمجھ آ جائے پالیسی ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ ملک میں استحکام لانا ہے تو جن لوگوں کے بارے میں کنونسڈ ہیں کہ وہ چور ہیں, ٹیکس چور ہیں, اربوں کی کرپشن کی ہوئی ہے, ان کو دوبارہ پاور سٹرکچر میں حصہ دار بنا لو. مجھے یہ تو سمجھ آتا ہے کہ آپ کہیں ٹھیک ہے جی ہم کسی کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے, ہم بیڈ بلڈ نہیں چاہتے, ہم آگے جانا چاہتے ہیں, لیکن پاور میں حصہ دار بنانا جن کو آپ خود سمجھتے ہیں کہ اربوں کے چور ہیں, وہ کیسے نیشنل انٹرسٹ میں ہو سکتا ہے؟ نہیں, پاور میں تو کوئی حصہ دار, ابھی تو صرف گفتگو کا آغاز ہوا ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ نے کمیٹی بنا دی ہے, آپ نے 3 ممبر کمیٹی بنا دی ہے, ان کی بن گئی, آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کر رہے ہیں. اس کا حتمی نتیجہ آپ آنے دیجئے نا جی. اصل تو ایشو یہ ہے کہ جس دن انشاءاللہ پاکستان کے عوام 8 فروری کو اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور ایک پارلیمان تشکیل پائے گی, اس کے بعد ہی سارے حتمی فیصلے ہونے ہیں. لیکن جس طرح میں نے کہا, ہم ہر جماعت سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمارے جو ہے وہ بڑے اچھے ایلائے رہے ہیں ان 16 ماہ میں, جب 15 جماعتوں کی حکومت تھی. لہٰذا ہمارے دروازے تو کسی کے لیے بند نہیں ہیں اور کھلے رہیں گے. چلیں ان کے دروازے پوچھ لیتے ہیں. قاہرہ صاحب, کیا آپ کے خیال میں جسٹیفیکیشن ٹھیک ہے پھر نیشنل انٹرسٹ میں, پھر جو مرضی کر کے جو مرضی لوٹ مار کی ہو آپ آ جائیں, بیٹھ جائیں نیشنل انٹرسٹ میں, اور انہوں نے کہا ہمارے دروازے کھلیں. یہ جو بلاول صاحب نے اب کہا ہے الیکشن کے بارے میں اور میاں صاحب کے بارے میں کہ 3 دفعہ سلیکٹ ہوئے ہیں, تو الیکٹ بھی اس باری بھی شاید وہ یہی کر رہے ہیں, کیا آپ کے دروازے کھلے ہیں ان کے لیے کہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے گورنمنٹ میں, کہ کوئی تو اس ملک میں اصولی سیاست کرے گا یا نہیں؟ ملک, پہلی بات تو یہ ہے کہ اصولی سیاست کی بات بھی کرتا ہوں. یہ جو نفرت کی سیاست کا خاتمہ ہے نا, یہ محترمہ بینظیر بھٹو کا خواب تھا. شہید نے اس ملک کے لیے نہ صرف نفرت کے ختم کرنے کا ایک خواہش کی خواب دیکھا, بلکہ اس کو عملی تعبیر کے طور پہ ایک وے فارورڈ بھی دے دیا, جس کو ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں, جس کے میاں صاحب بھی سگنیٹری ہیں, باقی بھی سارے. دوسری بات یہ ہے کہ نفرت کی سیاست تو ختم ہم نہ کر سکے, وہ گریجولی ٹینڈنسیز ہوتی آہستہ آہستہ جائیں گی, لیکن اس پہ سارے سگنیٹری ہوئے. عرض یہ ہے کہ نفرت کی سیاست ختم کرنی ہے تو یہ ایم کیو ایم سے ختم ہو رہی ہے, یہ پگاڑا لیگ سے ختم ہو رہی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے ختم ہوئی, کاف لیگ کے ایک حصے سے ختم ہوئی, اور آئی پی پی سے ختم ہوئی. تو گزارش یہ ہے کہ پھر باقی جماعتیں, ہم تو چلے ویسے ہی اتحادی تھے, ہماری تو چلے پہلے بھی چھوٹی موٹی لڑائی اور پھر اتحاد بھی رہا, لیکن پی ٹی آئی بھی تو اس ملک کی جماعت ہے. اس کی قیادت کے اوپر, اس کے کچھ لوگوں کے اوپر تو سوال ہیں, ان کے خلاف کیس چل رہے ہیں, وہ کیس چلنے چاہیے, ٹرائل ہونے کے بعد ان کا فیصلہ ہو جائے, گناہ گار ہے تو سزا پائے,
نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن باقی اس جماعت کے لیے تو پھر مسلم لیگ کو راستہ کھولنا چاہیے نا باقیوں کی طرح، اگر نفرت کا خاتمہ کرنا ہے، اگر نفرت کی سیاست کے اصول پہ چلنا ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اس وقت ملک میں ہم جو بیانیاں دے رہے ہیں کہ جی یہ تو فیصلہ بعد میں ہوگا، ابھی تو ہم ساری جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، جناب ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے جماعت کی کمیٹی بنائی ہے، مسلم لیگ نے، باقی جماعتوں نے بھی کمیٹیاں بنائی ہیں، کسی کے ساتھ 2 کسی کے ساتھ 4 ڈیمانڈز آ گئی ہیں۔ آپ نے اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ الیکشن سے پہلے کرنی ہے، اور اگر آپ ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گے تو اگلی حکومت میں بھی آپ ان کے ساتھ اکٹھے بیٹھیں گے، اور وہ اچھے ہیں برے ہیں کس کو کیا آپ نے کہا، آپ نے ان کو اقتدار میں ساتھ لے کے چلنا ہے۔ پاور شیئرنگ تو ہوگی، تو یہ کیسے ہوگا کہ جی پہلے 8 فروری کو لوگ ووٹ ڈالیں گے اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے؟ نہیں حضور، یہ فیصلہ تو پہلے ہونا ہے۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ بہرحال وقت بڑا ظالم ہے، یہ بڑے بڑے دعووں کو توڑ دیتا ہے۔ ہاں اب ہمیں ایک کام کرنا چاہیے، ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ ہم نے ماضی میں غلطیاں کی تھی، اب ہمیں غلطیوں کے ازالے کی ضرورت ہے، یا ماضی میں اگر ہمارے رویے درست نہیں تھے تو آج ہمیں اپنے رویوں کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک بات کہی نا آپ کو کہ آپ نے جب تک اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، اپنے پولیٹیکل گورننس کے اندر، اپنی سول گورنمنٹس کے اندر، اپنی پارلیمان کے اندر وہ اسٹرینتھ نہیں لانی، پاکستان کے لوگوں نے اصول کے مطابق ووٹ نہیں دینے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جس طرح کے خواب ہم دیکھتے ہیں وہ خوابوں کی عملی تعبیر آ جائے۔ خالی ڈیمانڈ کرنے سے، خالی سرمنز دینے سے، خالی پاور اسٹرگل کے اندر پاور بروکنگ کرنے سے یہ کام نہیں چلے گا، ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا۔ اور آپ کا جو سوال تھا کہ اصولوں کی پالیٹکس، مالک صاحب، جمہوریت میں جس طرح ہم کہتے ہیں نا ایبسولوٹ جو پرنسپلز ہیں، ایبسولوٹ پرنسپلز کی اچیومنٹ کے لیے سٹرگل ہوتی ہے، اور اس کے لیے اپنے حالات کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ ان فیصلوں کو آپ مفادات کے فیصلے بھی کہہ سکتے ہیں، مصلحت کے فیصلے بھی کہہ سکتے ہیں۔ ڈیموکریسی اسی بات کا نام ہوتی ہے کہ آپ اکثریت پیدا کرتے ہیں یا اکثریت ون کرتے ہیں، لیکن اقلیت کے ساتھ بھی آپ مشاورت کر کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی اکثریت کے فیصلے مسلط نہیں کر رہے ہوتے۔ سو یہ ایسا ہی نظام حکومت ہے، لیکن اس میں بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ مفادات کے حامل لوگ جو ہیں ان کے خلاف پالیٹکس کرنے کے لیے تو پہلے ایک لمبی سٹرگل کی ضرورت ہے، پہلے سوسائٹل سٹرگل کی ضرورت ہے۔ اس ملک کے اندر ایک معاشرتی ارتقاء کے لیے آپ جیسے لوگوں کو، اس ملک کے اکیڈمیا کو، اس ملک کے صاحب الرائے لوگوں کو، سیاسی جماعتوں کو اس رائے کی طرف لوگوں کو لے کے جانا ہے جس کی بنیاد ووٹ کا تقدس ہے، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال ہے، بہتر کینڈیڈیٹ کا چناؤ ہے، خالی سیاسی نعرے نہیں۔ خرم صاحب سے جواب لیتے ہیں جو آپ نے بات کی ہے۔ خرم صاحب، قاہرہ صاحب نے بڑی بات صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جب سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں تو بہت چیزیں طے ہوتی ہیں، آپ کے حصے طے ہوتے ہیں، اچھا اتنی سیٹیں آپ کی ہوں گی، اتنی ہماری ہوں گی، بیکاز سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مطلب یہ زیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سیٹ پہ آپ کا ایل آئی جیتے گا یا آپ جیتیں گے واٹ ایور، اور پھر کافی پاور شیئرنگ پہلے ہی طے ہو جاتی ہے۔ آپ نے جو کہا جی الیکشن کے بعد دیکھیں گے، بات تو ٹھیک ہے، الیکشن سے پہلے سارے فیصلے ہو رہے ہیں نا سب کچھ، تو اس لیے یا آپ تب غلط بات کر رہے تھے جب الزام لگا رہے تھے ان لوگوں پہ، یا آج غلط ہے، دونوں جگہ تو آپ صحیح نہیں ہو سکتے نا۔ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کیا جہانگیر ترین آپ کے نزدیک 2000 کا ٹیکہ لگایا تھا انہوں نے؟ کیا وہ الزام جھوٹا تھا یا آج کی صلح منافقت ہے؟ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ اگر سب سے بات ہو رہی ہے وہ اسی بنیاد پر ہو رہی ہے کہ جیسے میں نے کہا دو چیزوں سے ہم نکل رہے ہیں۔ ایک صرف نفرت کی سیاست کا جو دور تھا، جو کہ عمران خان کا اپنا مزاج تھا، جو بغض کا اور انتقام کا مزاج تھا، اور اپنے علاوہ سب کو اپنے سے ہیچ سمجھنے کا مزاج تھا۔ لیکن جو چیئرمین تحریک انصاف کا جو صنم تراشا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور اس کو وہاں اقتدار کی مسند پر بٹھانے کے لیے جس طرح پاکستان کے میڈیا کو دبایا گیا، عدلیہ کو دبایا گیا، پوری سیاست کو دبایا گیا، انتخابی عمل کو دبایا گیا، ہم اس سٹیج سے بھی تو باہر آ رہے ہیں۔ تو لہذا یہ جو ابھی 2024 کا انتخاب ہے وہ نفرت کی سیاست کی بھی ٹرانزیشن ہے
اور جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک مکمل بنایا گیا جو صنم ہوتا ہے، وہ جو فیز تھی اس سے نکلنے کا عمل ہے کہ آج اگر میاں نواز شریف واپس آئے ہیں، اس کی بنیاد اصل میں وہ 1,28,00,000 ووٹ ہیں جو انہوں نے جولائی 2018 کے انتخابات میں لیے تھے، سخت ترین مشکل لیکن میرا ایک دو سوال وہیں رہ گئے. ایک تو ان کا سوال یہ تھا کہ کیا پھر آپ لوگ اگر نفرت کی سیاست ختم کر رہے ہیں تو پہلا سوال تو یہ ہے کیا پھر آپ پی ٹی آئی سے بھی بات کریں گے، ان کو بھی آفر کریں گے؟ جی پی ٹی آئی اگر اپنے یہ کہہ دے، اور ہم سب چاہیں گے کہ وہ یہ بات کہیں کہ وہ 9 مئی کی جو تشدد اور آگ اور شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کی سیاست کو مسترد کرتے ہیں، وہ دوسری جماعتوں کو چور، ڈاکو، کافر اور غدار کہنے کی سیاست کو مسترد کرتے ہیں، وہ دوسری جماعتوں کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں اور اس تسلیم کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو ضرور بات ہو سکتی. اچھا، مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، ایک سوال اس جواب کا بھی دے دیں. جو جہانگیر ترین والا پورا ڈرامہ تھا، تو پہلے کیا وہ الزامات جھوٹ تھے اور میں نے پوچھا تھا، اور اب کیا ہم سیاسی منافقت کر رہے ہیں؟ الزامات میں اگر کوئی حقیقت ہے تو قانون اپنا راستہ لے گا. اس وقت ہمارے سامنے ایک سیاسی ٹرانزیشن ہے کہ ملک کو جو ایک جسے ہم کہتے ہیں عمومی جمہوری سیاست، نارمل ڈیموکریٹک پالیٹکس، اس کی طرف لے کر جانا ہے. اسی لیے سب سے بات کرنی ہے. چلے مجھے یہاں بریک لینا ہے، لیکن یقین مانے جو آپ لوگوں کی ڈیفینیشن ہے نارمل ڈیموکریٹک پالیٹکس، یہ دنیا میں اس کی نہیں ہے، وہاں پہ اخلاقیات میٹر کرتے ہیں. خیر یہ بات کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا کہہ رہا تھا یہ بتائیں، آخری حصے میں دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، دو امپورٹنٹ کیسز ہیں. 13 تاریخ کو ملٹری کورٹس والا معاملہ ہے کہ سویلینز کا اس میں ٹرائل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. یہ آپ لوگوں کے زمانے میں ہی امینڈمنٹس آئی تھی جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ چل رہی تھی. اور دوسرا جسٹس شوکت عزیز کا بھی معاملہ 15 دسمبر کو ہے. اب شوکت عزیز کے معاملے میں آپ کو یاد ہے انہوں نے الزام لگایا تھا کہ جنرل فیض حمید آئے تھے میرے گھر، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر آپ ان کو سزائیں دیں، ڈسکوالیفائی نہ کریں ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. ملٹری کورٹس میں بھی سیدھا کانفلکٹ ہے. اگر یہ دو معاملات اٹھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید عدلیہ اور انسٹیٹیوشن کا بھی ایک فرکشن بہت بڑھ جائے گا. اور جب یہ دونوں اداروں کی آپس میں کوئی فرکشن بڑھتی ہے، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس میں ہوتا ہے. اب الیکشن کچھ ہفتے پرے ہے، فیبرری میں اگر الیکشن ہونے ہیں، اگر یہ اب اگلے بٹوین دسمبر اینڈ اور جنوری کے اندر اگر یہ کیسز چلتے ہیں اور ان پہ کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے، اس کا آپ کوئی نیگیٹو امپیکٹ دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے الیکشنز پہ؟ مالک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ادارہ جاتی بیلنس ہوتا ہے نا، ان کا اپنے اپنے سپیئر، اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہنے کا، یہ بنیادی طور پہ سماجی دباؤ کے نتیجے میں ہوتا ہے. یہ صرف قانون بنا دینے سے نہیں ہوتا. ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسا سماجی دباؤ یا سماجی ابھار ابھی تک اتنا بڑا نہیں پیدا ہوا کہ ہم اپنے اپنے اداروں کو، وہ سیاسی ہوں، وہ فوجی ہوں، وہ عدالتی ہوں، ان سارے اداروں کو اپنے اپنے سفیر میں کام کرنے پہ پابند کر سکے. جو پریشر ہوتا ہے نا وہ قانون سے بڑا عوام کا ہوتا ہے. اس لیے ہمارے ملک کے اندر یہ پاور سٹرگل جو چلتی رہتی ہے یہ آرام سے سیٹل نہیں ہوگی. اس میں ابھی کافی ٹائم لگے گا. لیکن اگر ہم نے پرنسپلی یہ طے کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے ملک کو جمہوریت سے چلانا ہے تو پھر جمہوری اداروں کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا اور سیاسی اداروں کو یعنی سیاسی جماعتوں کو بھی اس عمل کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے فیصلوں کے اندر مزید لیکن ان کا اگر ایک پاسبل کانفلکٹ کا آپ کے خیال میں کوئی بڑا اثر ہو سکتا ہے پولیٹیکل صورتحال پہ؟ دیکھیے ایک بات تو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے جو ماضی کے ان کے جو اعلیٰ عہدیدار تھے ان کو وہ کسی بھی طرح عدالتی نقطہ نظر یا عدالتی پروسیس میں نہیں آنے دیتے. یہ تو ہمارے ملک کی تاریخ ہے. اس لیے اس کا بھی بڑا سمپل پرنسپل ہے. اس لیے نہیں آ سکتے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی تو پیورلی لا کے مطابق نہیں. اگر کل کے چیزوں کو چیلنج کر کے آپ عدالتوں میں لے جائیں گے تو پھر آج والے بھی کل چیلنج ہوں گے. تو جب تک ہم پرنسپلی اس فضا میں نہیں جاتے، اس فضا میں نہیں پہنچتے جہاں پہ عوامی رائے ڈومینیٹ کرے، پبلک پریشر ڈومینیٹ کرے،
اور سارے ادارے اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کریں تو پھر شاید یہ ممکن ہو سکے. ادروائز مجھے نہیں لگتا. ہاں اگر کوئی ایسا کوئی کام ہوا تو اس سے یہ تناؤ بڑھ سکتا ہے، اور ہمارے ملک میں تناؤ کسی وقت بھی کسی دھماکے کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے. یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے. خرم آپ سے بھی وہی سوال کہ آپ کے خیال میں یہ ایک کانفلکٹ میں ڈیولپ ہو سکتا ہے، بیکاز یہ بڑے سینسٹیو ایشوز ہیں دونوں. جی ہو سکتا ہے، اور اسی لیے تو قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے بھی اور عسکری قیادت کے سامنے بھی یہ چیلنج ہے کہ انہوں نے براہ راست ایک دوسرے سے ٹکرائے کس طرح اس اصولوں کے جال میں سے اپنا راستہ نکالنا ہے. بہرحال جیسا میں نے کہا کہیں نہ کہیں تو ریکننگ ہونی ہے، وہ پارلیمان کے ذریعے ہو، کورٹ میں اگر وقت سے پہلے ہوتی ہے تو یہ سوال اٹھے گا کہ یہ سارے ایشوز جو ہیں اس لیے بہتر یہی ہے کہ پارلیمان کی تشکیل کا انتظار کیا جائے اور ایک ایسا طریقہ کار جو کہ جسے ہم کہتے ہیں نان کنفرنٹیشن طریقے سے یہ سارے حقائق قوم کے سامنے آئیں جن لوگوں نے کام کیے ہیں. ایک لاسٹ کویسچن خرم آپ کا فائدہ اٹھاؤں. یہ مجھے بتائیں کہ جو میں نے شروع میں ابتدائیے میں بات کی تھی کہ ایک تاثر ہے کہ آپ لوگ اوور کانفیڈنٹ ہیں اور سمجھتے ہیں آپ ضرورت بن گئے ہیں. کے پی کے اندر جو ہم نے اتنی بڑی فریڈم دیکھا ہے مروت صاحب کو اور دوسروں کا، اور اتنے بڑے بڑے جلسے ہیں، کیا یہ آپ لوگوں کے لیے بھی میسج ہے کہ بھائی جان ذرا سنبھل کے رہیں، اپنے حصہ بجز جسا میں رہیں، ورنہ پنجاب میں بھی اگر کھلی چھٹی مل گئی تو بات کہیں بھی جا سکتی ہے. از دیر اے میسج؟ جی اسی لیے سیاسی جماعتوں کو یہ سمجھ ہونی چاہیے. الحمدللہ میاں نواز شریف کو یہ سمجھ ہے، مسلم لیگ نون کو. کوئی اوور کانفیڈنٹ نہیں ہے. دیکھیں ہمارا تو کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے پریزائڈنگ، لیکن آپ کے خیال میں اس میں میسج ہے؟ آپ کے خیال میں اس میں میسج ہے؟ یہ ہمیشہ جو ہے مختلف معاملات میں ہر روز میسج آتے ہیں. جیسے مثلی میں نے کہا یہ جال ہے مختلف انٹرسٹ کا اور معاملات کا، اس میں سے پاکستان کی جمہوریت کو آگے لے کر جانا ہے، اور اس وقت آگے لے کر جانے کے لیے نواز شریف سے بہتر کوئی شخص نہیں. سارے کیوں کنونسڈ ہیں کہ چوتھی دفعہ اگر بنتے ہیں تو پھر کلیش ہوگا؟ کیوں کنونسڈ ہے سارے؟ جی دیکھیے ان کا ایک ریکارڈ ہے، اور وہ کلیش کیا ہے؟ وہ کلیش ہے سویلین جو حاکمیت ہے اس کو وہ اسرٹ کرتے ہیں، اس کا اعادہ کرتے ہیں، جو کہ پاکستان کا جو سیاسی اس وقت حاکمیت کا جو نظام ہے، وفاقی حکومت کا، تو چوتھی دفعہ بھی اسرٹ کریں گے؟ میرے خیال میں یہی تو ان کے لیے ان کی جو دانش ہے اس کا یہ امتحان ہے کہ وہ کس طرح عوام سے کیا گیا وعدہ کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اقتدار اعلیٰ منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا، اس کو بھی آگے لے کر چلیں اور بغیر کسی براہ راست ٹکراؤ کے لے کر چلیں. اور جو پھر دہراؤں گا اصل چیلنج ہے مہنگائی کم کریں، روپے کو استحکام دیں اور پاکستانیوں کے لیے نیا روزگار پیدا کریں انشاءاللہ. تو ٹائٹ روپ ایکٹ ہوگا جو میاں صاحب کو کرنا پڑے گا. جی بہت بڑا ٹائٹ روپ ایکٹ ہوگا. اور آخر میں اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں بھی اپنی کانڈمنیشن کرنا چاہتا ہوں جو ہندوستانی سپریم کورٹ نے آج واقعی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکولر انڈیا کو دفن کر دیا ہے اور اتنا بھیانک فیصلہ دیا ہے جو کہ خطے کے امن کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. خرم دستگیر، تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آور ٹائم. قمر صاحب آپ کا بھی، کارا صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے باتیں سنی. آنے والے دن کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے خرم صاحب نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی تو ہوگی، ڈے آف ریکننگ ہوگا. اساد خود ہی کہا کہ میاں صاحب کو بڑا ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنا ہوگا کہ سویلین سپریمیسی بھی رہے اور کانفلکٹ بھی نہ ہو. 3 دفعہ تو یہ نہیں چلا. اب دیکھتے ہیں چوتھی دفعہ کیا ہے. اب وقت نہیں تھا ورنہ میں نے کائرہ صاحب سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ جو بلاول نے کہا کہ اب اگر الیکشنز میں یہ ہوا تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، یہ ان کون ہے؟ پی ٹی آئی یا کون؟ خیر اس کا جواب ڈھونڈیں گے آئندہ کے پروگرامز میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.